السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انسان دو چیزوں کی حفاظت کر لے تو اللہ کے رسول اس کی سفارش کرائیں گے۔ جس نے دو چیزوں کی حفاظت کر لی اللہ کے رسول اس کی سفارش کرائیں گے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ اس سے ہی انسان گناہ کرتا ہے، ان دو چیزوں سے ہی گناہ کرتا ہے۔ جو حدیث میں اللہ کے رسول نے فرما دیا، جو اللہ کے رسول کا فرمان ہے وہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، کبھی مٹ نہیں سکتا۔ یعنی کہ پتھر کی لکیر مٹ سکتی ہے لیکن اللہ کے رسول کا فرمان نہیں مٹ سکتا۔ جو آپ نے کہا اور آپ نے یہ کہا ہے کہ انسان دو چیزوں کی حفاظت کر لے، دو کام کر لے تو میں اس کی سفارش کرا دوں گا۔ وہ دو کام کون سے ہیں؟ پہلا کام، اپنی زبان کی حفاظت کر لے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں سب سے زیادہ یہ حالات ہیں کہ ہم اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتے، یعنی کہ کسی کو الٹا سیدھا کہنا، یہ اس زبان سے کسی کا دل دکھا دینا۔ اور آج مسلمان سب سے زیادہ اس سے ہی دوسروں کو تکلیف پہنچاتا ہے، اس کی حفاظت نہیں کرتا، کچھ ایسی بات کر دیتا ہے تو سامنے والے کا دل دکھتا ہے۔ اور یہی زبان ہے جو انسان کو جنت کے گیٹ سے جہنم میں بھی لے جا سکتی ہے۔ مان لیجئے کہ آپ کے اعمال اچھے ہیں، آپ نے کچھ ایسے اعمال کر لیے جو اللہ کے ہاں قبول بھی ہیں، لیکن آپ نے کسی کا دل دکھا دیا، وہ بات اللہ کو بری لگ گئی تو یہ جنت کے گیٹ سے جہنم میں بھی لے جا سکتی ہے۔ تو اس لیے اس زبان کی حفاظت کرنا، ہم زبان کی حفاظت نہیں کرتے۔ یعنی کہ آپ یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں، کسی کو گالی دے دینا یہ زبان کی حفاظت نہیں ہوئی، اور کسی کو الٹا سیدھا کہہ دینا یہ بھی زبان کی حفاظت نہیں ہوئی۔ یعنی کہ اگر کسی کا انتقال ہوتا ہے، آج ہمارے عورتوں میں یہ بہت رواج ہے، کسی کا انتقال ہوتا ہے تو انتقال میں ایسا روتی ہیں، یعنی کہ بیان کرتی ہیں کہ اب ہمیں کون پالے گا، اب ہمارا خرچہ کون اٹھائے گا، اب ہم کیسے جئیں گے۔ یہ ساری زبان سے جو باتیں نکلتی ہیں یہ غلط ہے، کیونکہ زندگی جس نے دی ہے وہی پالے گا، اور جو چلا گیا اللہ کی امانت تھی وہ چلا گیا، اس سے ہمیں کچھ نہیں، لیکن جو پالنے کی بات آتی ہے یہ پالنے والا تو اللہ ہے۔ جب یونس علیہ السلام کو اللہ نے مچھلی کے پیٹ میں پال دیا، جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر پال دیا، اور اب دیکھ سکتے ہیں جب اللہ کے معجزات پہلے گزرے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے ان سب کو پال دیا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں؟ تو اس زبان کی حفاظت کرنا، چاہے ہم خوشی میں کچھ ایسی بات نہ کہیں جو اللہ کو بری لگ جائے، یا ہم غصے میں کچھ ایسی بات نہ کہیں جو اللہ کو بری لگ جائے، اس زبان کی حفاظت کرنا۔ اگر ہم اس زبان کی حفاظت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری سفارش کرا دیں گے۔ دوسری چیز آتی ہے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا۔ آج ہم مسلمانوں میں بھی یہ رواج چل چکا ہے کہ ہم یہ دو چیزوں کی حفاظت نہیں کرتے، ایک تو اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہیں کرتے اور ایک اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتے۔ اور یہ زبان کا جو مسئلہ ہے یہ تو بالکل عام کر رکھا ہے، یعنی کہ زبان سے کچھ ایسی باتیں، یعنی کہ کچھ کسی کو برا کہہ دینا یہ زبان سے غلط بات ہے، یعنی کہ اس کے علاوہ بھی اگر انسان کچھ کفر کے کلمے بھی ادا کر دیتا ہے تو وہ بھی جنت کے گیٹ سے جہنم میں بھی جا سکتا ہے۔ آج ہم بولتے ٹائم یہ نہیں دیکھتے کہ انسان کیا بول رہا ہے، کیا کر رہا ہے، بس جو منہ میں آ جاتا ہے وہی کہہ دیتے ہیں۔ اور اس زبان کو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ یہ زبان جنت کے گیٹ سے جہنم میں بھی لے جا سکتی ہے، اس وجہ سے ان دو چیزوں کی حفاظت کرنا۔ جو اللہ کے رسول نے فرمایا ہم اس کو عام سمجھتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا، یہ عام ہے، کہنے کو ہم کیسے بھی کچھ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے تو یہ حق ہے، سچ ہے، لیکن عمل پہ نہیں آتے ہم۔ کہنا الگ ہے، عمل کرنا الگ ہے۔ عمل اور کہنے میں فرق کیا ہوتا ہے؟ ایک انسان کہہ رہا ہے کہ میں یہ فلاں دن یہ کام کروں گا، وہ اس کا کام نہیں ہوتا، یعنی کہ وہ اس نے بس کہا ہے۔ اور عمل جو ہوتا ہے
وہ اس وجہ سے ہوتا ہے جب وہ کہتا ہے نا میں یہ کام کروں گا تو وہ اس کے دل پر رہتی ہے بات، یعنی کہ مجھے یہ کام کرنا ہے۔ جس انسان کے دل پر بات آ جائے تو وہ اس کام کو کرتا ہے، اگر بات دل میں نہیں تو وہ کام نہیں کرے گا، اگر بات دل میں ہے تو کام کر لے گا۔ تو عمل جب ہوتا ہے تو اس لیے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو دعائیں ہیں اللہ جو قبول کرتا ہے وہ دل کی دعائیں قبول کرتا ہے، یعنی کہ اللہ جو فیصلے کرے گا دل کی نیت، دل میں کیا نیت ہے اس پہ فیصلے ہوئیں گے، زبان سے کچھ بھی کہتے رہیے۔ تو اس لیے عمل جب ہوتا ہے جب دل پر ہوتی ہے بات، اور عمل جب نہیں ہوتا جب دل پر نہیں ہوتی۔ اگر زبان پر ہے تو عمل میں نہیں آئے گا، اگر دل میں ہے تو عمل میں آ جائے گا۔ اگر ہمیں عمل کرنا ہے تو ہمیں دل پر یہ بات لینی پڑے گی، ہم دل سے یہ کہنا پڑے گا کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے۔ تو اس لیے ہم سب کو چھوٹے گناہوں سے بچنا ہے۔ یہ جو گناہ ہے یہ سے بھی ہم گالی گفتار یا کسی کو برا کہہ دینا یا کفر کے کلمے نکال دینا، ہم اس کو بہت چھوٹے چھوٹے گناہ سوچتے ہیں کہ بہت چھوٹا گناہ ہے۔ گناہ دو طریقے کے ہیں، ایک تو وہ گناہ ہے جو اللہ نے حکم دیا ہم اس کو جھٹلا رہے ہیں، دوسرا وہ گناہ ہے کہ اسی انسان کے حق میں گناہ کر دینا، یعنی کہ کسی انسان کو برا کہہ دینا، کچھ ایسی بات جو اس کو بری لگ جائے۔ اگر وہ اس کو بات بری لگ گئی، اگر اسی بات پر اللہ ناراض ہے، آپ پہلے اس سے معافی مانگے جس کو آپ نے تکلیف پہنچائی ہے، یعنی کہ جس کو آپ نے برا کہا ہے، اس سے معافی مانگے۔ جب وہ معاف کر دے گا تو اللہ بھی آپ کو معاف کر دے گا۔ اگر اسی حالت میں آپ کی موت آ گئی تو پھر آپ جہنم میں جائیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ زبان کی حفاظت جو نہیں کی۔ احفظ لسانک، اپنی زبان کی حفاظت کرو، یہ اللہ کے رسول نے بتا دیا ہے۔ تو اس لیے ہم سب کو چھوٹے چھوٹے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کے راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا میں یاد رکھے۔ السلام علیکم۔